نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک پاکستان، لبیک لبیک کشمیر، لبیک لبیک فلسطین، لبیک لبیک یا اقصی، لبیک لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت موضوع سامعین اج دے درس تصوف دے اندر غیرت کے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ اعراف دی 33ویں پاک جڑی میں تلاوت کر رہا ہوں تمہیں سننے کا شرف حاصل ہے۔ اس پاک سنے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے آکھیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی یہ گل کہہ دیو میرے بندیاں کہ میرے رب نے بے حیائی دیاں گلاں نو حرام کیتا، خواہ اعلانیہ ہون یا پوشیدہ ہون، یعنی بے حیائی دے سارے کام جڑے ہو اللہ نے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے حیائی دے کام کرنے والا کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا، ایسے دنیا اج دل دے آئینے دل دی آنکھاں دی دے مورد نعمت حاصل نہیں کر سکتا، جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا، ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا دے الہی کرنی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ سنت تے وہی عمل کر جڑے سچے اللہ والے ہیں۔ اللہ تو غافل لوگ جڑے ہیں وہ انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے، جنہیں بھی کافر ہے، منافق ہے، گمراہ 72 جہنمی فرقے ہے، لوکاں دھوکھا دینا سے گمراہ 72 جہنمی فرقے نے بھی پیریاں مریدیاں کا کاروبار شروع کر لیا، حالانکہ ایک بزنس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے واسطے توحیدی نور نسبت دی نعمت سچے اللہ والیاں دے سینے وچ رکھی ہے، جڑی بے واسطہ پیران سلسلہ تک پہنچتی ہے۔ یہ نوری کنیکشن انہاں سچے اللہ والیاں کو، انہاں گمراہ فرقیاں کو ایک توحیدی کنیکشن ہے ہی نہیں۔ تو جب تک انسان دا کسی نیٹ ورک دا روحانی کنیکشن لینا تو سم لینی پہنتی ہے، تو یہ نوری سم سچے اللہ والوں کو لبھدی ہے، پھر ہی یہ توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہوتا انسان کا، اور انسان راہ مولا دا مسافر بنتا ہے۔ یہ گمراہ 72 فرقے جو پیریاں مریدیاں کرتے، لوگوں تسبیحاں وظیفیاں چلیاں پیچھے لائی رکھتے ہیں، عجیب و غریب حلیے بنا دے اپنے اپنے، حالانکہ چوچیاں رنگ لائے ہوں نے اور انہوں نے مصروف رکھتے ہیں دین دے نام عجیب و غریب محفل کر کے۔ بہرحال تو بے حیائی دے کاموں تو بچنا چاہیے، کیونکہ بے حیائی دے کام انسان نوں دید مولا تو محروم رکھتے ہیں۔ تو دید مولا حاصل کرنے کا طریقہ سنے رب نے قرآن سے دستا کہ تیرا پیشوا دے، اور اللہ دے پیارے حبیب دی روحانی مدد نال اللہ دے فضل و توفیق اللہ دے عطا کردہ نور نال اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے انسان دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ کلندر اللہ تاں ہی فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ حدیث پاک دے اندر ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالہ کوشیری لکھیا کہ اللہ سونے نو غیرت آتی ہے اور مومن نو بھی غیرت آتی ہے۔ اللہ نو غیرت اس ویلے آتی جب مومن اداں دے کام کرتا ہے جنہوں اللہ نے حرام قرار دیتا۔ اس رسالہ کوشیری جی ایک اور حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو ود کے کوئی غیرت مند نہیں ہے، وہی غیرت دی وجہ دے نال ہی اللہ نے تمام بے حیائی دے کم جڑے ظاہری بات نہیں ہے انہوں نے حرام قرار دیتا۔ اس رسالہ کوشیری اندر امام کوشیری لکھتے ہیں کہ یہ کہنا مناسب ہے انج کہ غیرت دیاں دو قسمیں، ایک اللہ پاک دا بندے دے غیرت کھانا اس طرح کہ اللہ سونا انہوں مخلوق دی طرف جانے نہ دے اور وہ معاملے وچ مخلوق بخل کرے، اور دوسرے بندے نو غیرت اللہ تعالیٰ واسطے اس طرح کہ وہ اللہ سونے دے سوا کسے چیز دی طرف اپنے انفاس و خیالات نو نہ جان دے، یعنی وہ کوئی سانس کوئی سوچ جڑی ہے
وہ غیر اللہ طرف نہ رہے، یہ نہیں وہ سوچاں امیداں آرزواں تمناواں کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہوئے، وہ سوچاں توحیدی ہون، قرآنی ہون اور محمدی ہون۔ اس رسالہ کشاری جوام کشاری لکھ دے آ کہ یاد رکھو اللہ پاک دا اپنے اولیاء دے نال یہ طریقہ رہا ہے کہ جدوں غیر اللہ دے نال انہاں نوں سکون ملے یا غیر اللہ دا لحاظ کردے ہون یا دل تو غیر اللہ دے نال مشغول ہون تے انہاں دی اس حالت نوں پریشان کر دتا جاندا ہے، اور اللہ سونا انہاں دلاں نوں غیرت دے مارے خاص اپنے واسطے بنا لیندا ہے، اور انہاں امور دے نال انہاں دلاں نوں بالکل خالی کر دیتا جنہاں دے نال انہاں نوں سکون اور آرام ملدا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام نے جنت ہمیشہ رہن واسطے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تے اللہ نے انہوں نے جنت چوں کڈ دتا، اور جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام پسند آئے تے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرن دا حکم دے دتا، اور ابراہیم علیہ السلام دے دل تو اسماعیل علیہ السلام نو کڈ دتا، مگر جدو دونوں نے اپنے آپ کو اللہ دے سامنے چکا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نو پیشانی دے بل گرایا اور دا باطن اس تو پاک ہو گیا، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بجائے جانور قربانی کرن دا حکم دیتا۔ ارے کیفیت حضرت آدم علیہ السلام نو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حاصل تھا ہوئی سی نیند دے وچ کہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا جڑا میرے نال محبت کرے لمیاں تان کے سوے، تے جی نے لمبی تان کے سوئی ستا جویں کہ آدم علیہ السلام ستے تے کھبی پسلی جو حضرت اماں حوا ظاہر ہو گئیاں، تو اس کو بعد انہوں نے آپ وہ پھل کھواتا جس کو رب نے منع کیتا سی، تو اتوں جنت چ لاتا دنیا تے بھیجتا، تے دنیا کے سارے معاملے شروع ہو گئے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا دے کہن دے تے پھل نہ کھاندے کیا جو سارے آپ دی پشت وچ جنت وچ ہی ہوندے، اور اماں حوا بھی نہ ہوندی، آدم علیہ السلام اللہ دے قرب ہی رہندے، صرف نیند دی وجہ نال سارا معاملہ پیش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ستے تے خواب اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کرن دا حکم دیتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کٹ کھانا، کٹ سونا، کٹ بولنا تے کٹ غافلاں لوکاں نوں ملن دی عادت بنائے، سب تو الگ ہو گئے اللہ دی یاد بندگی کرے، غافلاں لوکاں دور رہے، جویں کہ کلندر لاہوری اقبال فرماندے ہیں عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ سید طائفہ حضرت جناد بغدادی نے کسی پوچھے حضور تسی یہ درویشی دا کمال کداں حاصل کیتا؟ آپ نے اپنے گھر دیاں انہاں کچیاں پوڑیاں طرف اشارہ کیتا کہ اور پوڑیاں تھلے 30 سال میں اللہ دے حضور چ بیٹھا، سب تو الگ ہو گئے تے خوب ریاض تو مجاہدہ کیتا، اللہ کا ذکر و بات کیتی، درود پاک پڑھیا، قرآن دی تلاوت کیتی، استغفار کیتے، مراقبات کیتے، تے لوکاں نوں غافلاں تو ملنا چھڑتا 30 سال اور پوڑیاں تھلے بیٹھ گزارے ہیں، تاں اللہ رب العزت نے منو کمال عطا کیتا ہے۔ اس واسطے جب تک انسان سب تو الگ نہیں ہوندا کدے بھی جی مولا دی نعمت دل دے آئینے دنیا دے حاصل نہیں کر سکدا۔ اتنے یہ نعمت حاصل ہوئے گی، نعمت عظمت دولت کبریٰ دی مولا دی ملے گی، دی آخرت جنوں سر دیاں اکھاں کھولیاں اکھاں دید الہی ہوئے گا، ورنہ محروم رہے گا۔ جیسا کہ میرا جی نے فرمایا کہ جس کو درشن ات ہے اس کو ات ہے، جس کو ات نہیں اس کو ات بھی نہیں۔ تو سونے رب نے بھی قرآن سے دستا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اگر دنیا چلنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ رسالہ کشاریہ اندر امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن حسان فرماندے نے کہ میں جبل لبان دے اتنے چکر کڈن ڈیا سگا کہ ایک نوجوان اتنے میں دیکھیا کہ جنہوں باد سموم اور ہواواں نے جڑاتا سی، گرم ہواواں نے، تے جیویں انہوں مینوں دیکھ گیا بھج پیا تے میں بھی وہ پیچھے بھجیا اور انہوں کیا اللہ دے میں دیکھیا کہ اللہ والا کوئی جڑا سب تو الگ ہو گئے آج تو مجاہدہ کر رہا، تو میں انہوں عرض کی اللہ دے بندے میں نے کوئی نصیحت کرو۔ اس نوجوان نے میں آخیا، وہ مینوں کہنے لگا کہ اللہ کو ڈر، کیونکہ اللہ غیرت والا ہے، وہ اپنے بندیاں دے دل وچ اپنے سوا کسی ہور نوں دیکھنا نہیں چاہتا، یعنی تیرے دل وچ مخلوق دی ایک ذرہ بھی نہ ہوگا، صرف اللہ دی محبت، اللہ دی طلب،
اللہ دا عشق، اللہ دا ذکر، اللہ دا دھیان ہے، جی میں کہ رب نے قرآن سے فرمایا وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْدِيلًا، اور فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ دل میں صرف اللہ کا سوا کچھ نہ رہے، تو پھر ہی دل دے آئینے اللہ رب العزت جلوہ آرا ہون گے۔ ویسے تو اللہ پاک ہر جگہ حاضر و موجود ہے، لیکن اپنا دیدار اپنے درویش میں تاں ہی کراؤں گے اگر دل نو پاک کرے گا۔ دل پاک تاں ہی ہوئے گا اگر فنائے نفس دا کمال حاصل کرے گا، نفس ہمارا نو مطمئنہ بنائے گا۔ اس رسالہ کشاری جو امام کشاری لکھتے ہیں کہ حضرت نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ پاک غیرت والا ہے، اور غیرت ہی دی وجہ نہ انہیں اپنی طرف جان دا کوئی دوسرا طریقہ مقرر ہی نہیں کیتا۔ اس رسالہ کشاری اندر امام کشاری لکھتے ہیں بھی کیا جاندا ہے کہ اللہ سونے نے اپنے کسی نبی طرف وحی کیتی کہ فلاں شخص میرے کول حاجت لے کے آیا، اور میری بھی ایک حاجت وہ دے کول ہے، اگر وہ میری حاجت پوری کر دے تو میں بھی وہ دی حاجت پوری کر دیاں گا۔ اور اس نبی نے اپنی مناجات دے وچ عرض کیتی اللہ سونے تینوں وہ دے کول تیری کیڑی حاجت ہے؟ اللہ سونے فرمایا کہ وہ دے دل وچ اللہ سونے فرمایا کہ وہ دل وچ کوئی ہور وس رہا، لہذا انہوں چاہیے کہ اس تو اپنے دل نو خالی کرے، اور پھر میں وہ حاجت پوری کر دیاں گا۔ یعنی جب تک دل ماسوا اللہ دیاں نفس، شیطان، دنیا، خلقی اسباب و ارباب، ماسوا اللہ، خواہشات جو خالی نہیں ہوندا، ماسوا اللہ کی خواہشات خالی نہیں ہوندا، یہ دل پاک نہیں ہوئے گا۔ تو اس واسطے قلندر لاہور اقبال فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ تو دل پاک ادو ہی ہوگا جدو انسان تمام شیطانی نظامات دستوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے گا، بیان قلبی ذکر حضور نہ اللہ تعالیٰ ودے گا، پھر پیشوا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے گا، انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاستوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے گا۔ تو جب تک انسان دے دل چ خلق دا ایک ذرہ بھی ہے کہ کدے بھی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک اس دل چ جلوہ آرائی نہیں فرماؤندے، پھر اپنا دیدار نہیں کراؤندے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے دل نو پاک کرے۔ یہ پاک ادو ہی ہو سکتا جب انسان کٹ کھان، کٹ سون، کٹ ملن، کٹ بولنے کی عادت بنائے، غافلہ لوگوں تو الگ رہے گا۔ جنہیں قلندر لاہور اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضرت بابو اللہ شاہ فرمایا چل بولے اتنے چلیے، اتنے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، سب تو الگ ہو گئے۔ جب تک انسان اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہر چیز تو واقف ہے، دلوں کے خیالوں تو واقف ہے، ماضی حال و مستقبل تو انسانوں کے واقف ہے۔ میرے سونے رب کو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان نیتوں بھی اللہ جانتا ہے، ردوں بھی جانتا۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنا مقصد حیاتی دے مولا حاصل کرنا، پھر چاہیے سب تو الگ ہو جائے غافلاں تو، اور خوب ریاض کو مجاہدہ کرے، اور اسلامی علم تصوف دیتے ہیں روح کے مطابق عمل کرے، کیونکہ اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اثر خلاصہ ہے۔ رسالہ کشاری اور امام کشاری لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے ایک باری خواب دے اندر حوراں دی ایک جماعت دیکھی، انہوں نے انہوں کی طرف نظر بھر کے دیکھ لیا، لہذا انہوں دی کیفیت کئی دنوں تک سلب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ہور حوراں دی جماعت دیکھی تو انہوں نے انہوں طرف توجہ نہ دیتی، اور کہنے لگے تسی تو دلاں نو اللہ تو ہٹاؤن والیاں ہو۔ آج تو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان میں چاہیے کہ ظاہری اور چھپے بے حیائی دے کاموں تو بچے، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے، تاکہ اپنا مقصد حیاتی دے مرضی نعمت اسے دنیا سے حاصل کر سکے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان اسوائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، بے حیائی دے ظاہری چھپے کماں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ بس
باقی سب ہوا سب ما علینا الا البلاغ المبین۔